جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن یہ اہل باطل جو ہیں یہ خسارے میں پڑیں گے، سارا نقصان انہیں کو اٹھانا ہوگا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر قوم کو کہ گھٹنوں کے بل وہ ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، یعنی اس دن کی خوف اور ہیبت کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ ہر امت کو پکارا جائے گا اس کی کتاب کی طرف، اس کے اعمال نامے کی طرف، رجسٹر کی طرف۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج بدلے میں تمہیں وہی کچھ ملے گا جو عمل تم کر کے آئے ہو، وہی کچھ تمہیں جزا یا سزا کی صورت میں مل جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، ہماری یہ جو کتاب ہے، یہ جو رجسٹر ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم لکھواتے رہتے تھے، لکھوائے جاتے تھے، جو کچھ عمل بھی تم کرتے تھے اس کا ہم نے اس کو ریکارڈ رکھنے کا پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جن لوگوں نے وہ رستہ اختیار کیا ایمان کا اور عمل صالح کا، اللہ پر یقین اور پھر عمل بھی اس کے مطابق، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان لوگوں کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، واضح کامیابی یہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی رہی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم تھے گناہگار، جرم کرنے والے، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جو ہے اس کی اطاعت کرتے، سر تسلیم خم کرتے، تم تو اپنے نفس کی بندگی میں لگے ہوئے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو قیامت ہے وہ آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو اس وقت تم کہا کرتے تھے کہ ہم تو نہیں جانتے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، معلوم نہیں کس چیز کا نام تم لے رہے ہو۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، خیال سا، وہم سا تو ہے کہ شاید کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس کو یقین کرنے والے نہیں ہیں، دل ٹھکتا نہیں اس پر، نہیں ہو نہیں سکتا، بس وہم سا ہے، یہ کیسے ممکن۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کے سب کاموں کی جو انہوں نے کیے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہی عذاب اللہ کا اور جہنم۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور کہا جائے گا ان سے کہ ہم نے آج تمہیں بھلا دیا، فراموش کر دیا ہے۔ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہیں دھتکار دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا وہاں پہ کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دنیا میں چاہے تمہارا جتھا بڑا مضبوط تھا، تمہاری سفارش بھی چلتی تھی، تم ابو لو شمار ہوتے تھے، بات سن لی جاتی تھی، لیکن وہاں کوئی تمہاری سنوائی نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو تمسخر اور مذاق کا نشانہ بنایا۔ یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں جو اسلام کی ہیں، سزائیں تو قرآن میں ہیں، ہاتھ کاٹنا بھی ہے اور کوڑے کی سزا بھی ہے، تو اس دور میں یہ نہیں چل سکتی، سود کے بغیر تو اب نظام چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ سود کو نکالا جائے، یہ کر لیا جائے کہ سود کو جائز قرار دے دیا جائے، کسی طرح یہ جو عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ، اس کے ذریعے سے اسی سود کو جائز کروا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے شریعت کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، اسے بازیچے اطفال بنا رکھا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، یہی دنیا کی زندگی ہے اور یہاں کے اسباب اور یہاں کے وسائل اور یہاں کی کیلکولیشن، امریکہ سپورٹ پہ ہوگا تبھی کچھ ہو سکتا ہے، 4 دن بھی اسی طرح گزریں گے، چاہے ناک رگڑنی پڑے، چاہے کچھ ہو، اپنے ہی جو ہے مسلمان بھائی انہیں پکڑ پکڑ کے حوالے کرنا پڑے، جو کچھ بھی ہو،
جن سے اب تک ہمارے اچھے روابط رہے اور وہ اسلامی حکومت جو ساتھ تھی ان کو طالبان کو اپنے ہاتھ سے ہمیں ذبح کرنا پڑے، لیکن بہرحال مجبور ہیں اس لیے کہ دنیا میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تم نے اسی کو بس قیاس کیا اور جو اصل ہستی ہے اس کو چلانے والی اس کو نظر انداز کیے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج نہ تو وہ وہاں سے نکالے جا سکیں گے، کوئی باہر ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا اس عذاب سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو معذرت پیش کرنے کا کوئی موقع وہاں دیا جائے گا۔ بہت ان کے دل میں ہوتا ہوگا کہ اب ہم کسی طرح اللہ کے ہاں توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو سب حمد کل تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، مالک ہے، جو زمین کا بھی رب ہے اور رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے عظمت ہے، بڑائی ہے، اسی کی جے بولی جاتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الاحقاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ جاسیہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کا آغاز بھی بالکل انہی الفاظ سے ہوا تھا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور اس سیریز کی جو پہلی سورت ہم نے پڑھی تھی کل، سورہ زمر، اس میں حامیم کے الفاظ نہیں تھے، باقی یہی تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کی تنزیل، اس کا اتارا جانا ہے بڑے اہتمام سے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب ہے، جس کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، غایت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک معین مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور یہ لوگ جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے کہ جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے، جو تنبیہات ہیں، جو انہیں ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہیے کہ ذرا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کیا پیدا کیا ہے، کیا اچیومنٹس ہیں ان کی۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے اللہ کے ساتھ، وہ خدائی میں کچھ حصے دار ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو، جسے تم پیش کر سکو کہ آسمانی کتاب ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی ایسی روایت پیش کرو کہ جس کی بنیاد علم پر ہو، ٹھوس علم پر ہو، کہ اس کی سند ہو، کوئی اوتھینٹک بات ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پکارے اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی بات نہ سن سکے، اس کی پکار کو نہ کوئی جواب دے سکے، نہ اس کی فریاد رسی کر سکے قیامت کے دن تک، پکارے جاؤ۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ جو دعا وہ کر رہے ہیں، جو انہیں پکار رہے ہیں، وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں بلا بھی رہا ہے، کوئی پکار بھی رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے وہ میدان حشر میں، تو جن کو یہ اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ تو ان سے اعلان برات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی اعلان برات کریں گے کہ یہ جو مجھے انہوں نے بندگی میں شریک کر لیا تو یہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، میں نے ہرگز ایسا کوئی ان کو حکم نہیں دیا تھا اور میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ تو جس کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے قیامت کے دن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کہتے ہیں یہ کافر اس حق کے بارے میں، سچی بات کے بارے میں، اللہ کے اس کلام کے بارے میں، لما جاءہم، جب یہ حق